ہی از اے پاپولر لیڈر، مطلب ہے کہ اتنا پاپولر ہے کہ آپ کی پولیس اتنے مقدمات کے باوجود اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی. تو یہ پاپولیرٹی تو پاکستان میں کسی کی قسمت میں نہیں آئی. اس کو گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس کو کسی عدالت کے سامنے پیش بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ اس کی پاپولیرٹی ہے. ابھی دیکھیں نا لاہور ہائی کورٹ میں اس کی پاپولیرٹی جس دن وہ گیا پیشی کے لیے، سارا لاہور ہائی کورٹ واز ٹیکن اوور بائی دا پیپل آف ہز چوائس. اس کی جس قسم کے وہ لوگوں کی خواہش رکھتا تھا وہ وہاں پہ موجود تھے. اور یہ چند دن پہلے ایک گیٹ توڑا اس نے، ایک عدالتی کمپلیکس تھا، پتہ نہیں کیا. تو اس کی وہ پاپولیرٹی تو تھی، اور کیا تھی، لوگ تھے اور لوگ جا رہے تھے اور لوگ اس کے ساتھ ہیں. آپ اس کو جب گرفتار کریں گے تو اس کا تو دعویٰ ہے کہ پاکستان اسٹینڈ اسٹل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھیوں کا دعویٰ ہے کہ ممکن ہے ملک میں خانہ جنگی ہو جائے. یہ تو کہا ہے. یہ کسی نے ان کے ان بیانات کو چیلنج کیا ہے؟ کسی اور پارٹی نے؟ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں، یہ جو اپنے آپ کو پولیٹیکل بڑی طاقتور پارٹیاں سمجھتی ہیں، کسی نے بھی نہیں کیا. یہ تو حقیقت ہے. اور باقی رہا اس کی پاپولیرٹی، آپ نے اور کیا دیکھنی ہے کہ جب وہ چاہتا ہے وہ اپنا جہاز پہ سفر کرتا ہے، جب وہ چاہتا ہے وہ ہیلی کاپٹر پہ سفر کرتا ہے، جب وہ چاہتا ہے وہ ٹرک پہ سفر کرتا ہے، جب وہ چاہتا ہے وہ کار میں بیٹھ کے چلا جاتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے، اور یہی مرضی ثابت کرتی ہے کہ ہی از پاپولر. اور یہ مرضی ثابت کرتی ہے کہ یہ اس کی مرضی ثابت کرتی ہے کہ وہ جیسا چاہے گا، جو خواہش رکھے گا، یہ سارا کا سارا ڈھانچہ اس کے آگے کیا ہوتا ہے، وہ سر جھکا لے گا، اور جھکا رہا ہے. ٹل ٹوڈے while we are talking آپ نے اس کو رستہ بند کیا ٹی وی کا، بی بی سی کے پاس چلا گیا. آپ اس کا بی بی سی کا رستہ بند کریں گے، وہ وائس آف امریکہ کے پاس چلا جائے گا. آپ اس کا وہ رستہ بند کریں گے، وہ اپنے گھر سے اتنے افتخار صاحب میری بات سنو نا. افتخار صاحب، رستہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 76 FIRs درج کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کتنی اہم مکانہ پالیسی ہے. اور اس کا یہ تو بیک جو ہے، مطلب یہ ہے نا کہ ہی از پاپولر لیڈر. اس کا راستہ روکنے کے لیے آپ کے پاس رستہ کچھ نہیں رہ گیا. عوام آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں. اچھا، یہ مجھے علی ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ وہ 76 نہیں ہے، 40 ہیں. بھائی 40 بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ اتنا ہی سچ ہے جتنا وہ 1100 ارب والا. وہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. ایک بات میں دوستو، ایک بات آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں. پی این اے کی تحریک میں ایک ہی دن سڑکوں پہ 2 جلوس نکلے. ایک جلوس کا رستہ تھا مال روڈ سے بادشاہ مسجد کی طرف، اور ایک رستہ تھا جو پیچھے سے آ رہا تھا، جو پی ایم جی آفس، جو پوسٹ ماسٹر جنرل آفس لاہور کا ہے، وہاں پہ رک گیا. کلیش نہیں ہوا. اگر کلیش ہو جاتا تو کم از کم 200-250-300 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے. لیکن طاقت کا مظاہرہ دونوں طرف سے ہوا. اب اس کے مقابلے میں دوسری طرف طاقت ہے ہی نہیں. یہ تو حقیقت ہے. اٹس اے ریئلٹی. اٹ از اے ریئلٹی. نہیں تو یہ پھر سوچنے کی بات ہے نا. دیکھیے نا افتخار صاحب، یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کا خود بھی رویہ اور کانڈکٹ ہے، خصوصاً جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں، وہ بھی تو ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. کیونکہ دیکھیے یہ جو پکڑ دھکڑ، یہ پرچوں کی کاروائیاں، نیب کے کیس اور فلانا ریفرنس اور یہ سیاسی نہیں ہے. آپ کو عمران خان کا مقابلہ سیاسی میدان میں کرنا ہے. سر میں یہی عرض کر رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں. میں نے تو اس کا ایک تقابلی جائزہ بھی تاریخ میں سلا کے پیش کر دیا. بس دوسروں کے پاس بندہ ہی کوئی نہیں ہے. ان کے پاس تو اتنے آدمی بھی نہیں ہے کہ اپنا ایک بس اسٹاپ سے دوسرے بس اسٹاپ تک کا راشی اکٹھا کر لیں. تو پھر سولنگی صاحب کچھ کہنا چاہے تھے. افتخار صاحب، میں پلیز امپائر والی انگلی انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی تو میں نے کہا جی سولنگی صاحب. میں اپنے استاد محترم سے بہت ادب کے ساتھ اختلاف رائے کرتا ہوں. میرے خیال میں بہت شکریہ. میرا خیال یہ ہے کہ یہ عمران کی طاقت نہیں بول رہی، یہ ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی کمزوری بول رہی ہے. جو اسٹیبلشمنٹ نے جو پروجیکٹ عمران بنایا تھا، جو اپنے زخم چاٹ رہی ہے، اور یہ جو قوس قزح کے رنگوں والی مخلوط حکومت ہے، یہ اس کی کمزوری اور ان کے
جو بیانیہ ہے اس میں بے ربط ہونا، یہ بالکل جیسے زومبیز ہوتے ہیں جو سلیپ واکرز ہوتے ہیں، اس طریقے سے یہ سلیپ واکرز کی طرح سے یہ حکومت کر رہی ہے. ان کی کمزوری عمران کی طاقت بن گئی ہے، ورنہ عمران کی کوئی طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک یہ تو ہسٹوریکلی صحیح ہے نا کہ آپ کی جو کمزوری آپ کے دشمن کی طاقت بن جاتی ہے، وہ بن گئی ہے. اور الیکشن بھی آ گئے ہیں، شیڈول جاری کر دیا گیا ہے. اب وہ سوچ رہے ہیں الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، کون آئے گا، کون مدد کو آئے گا، میاں صاحب آئیں گے نہیں آئیں گے، لسٹیں کب جاری کرنی ہے، نام کب سلیکٹ کرنے ہیں، ہمارا نام ہوگا بھی امیدواروں میں یا نہیں. واٹ آر یو ٹاکنگ یار؟ Are you playing a politics or not? If you are playing a politics, so right now while we are talking, اس نے کسی طریقے سے بھی، حالانکہ اس کی تربیت کرنے والے 3 ریٹائرڈ ڈی جی آئی سے ہیں، 4 ان کی جو حمید گل سے شروع کریں نا، حمید گل سے شروع کریں. بٹ ٹھیک ہے، مان لیا. حالانکہ حمید گل کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا پولیٹیکل ایکومن رکھتا تھا کہ وہ اتنی اسکیمنگ کر سکتا. وہ کسی اور نیت کا ماہر تھا، وہ ایسپنوش کے معاملات میں ماہر تھا. لیکن یہ ٹریننگ دینا کہ تم نے آج کیا بیان دینا ہے، کل کیا بیان دینا ہے، پرسوں کیا بیان دینا ہے، اگر ایسا ہوگا تو تم نے کیا کرنا ہے، ویسا ہوگا تو تم نے کیا کرنا ہے، یہ ساری بالکل پلان لکھی لکھائی ایک چیز ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. اور آپ دیکھ لیں ہر موقع پہ کچھ نہ کچھ وہ کرتا رہتا ہے. یہ بات تو اس کی تو چابک ہے. تو آپ کے پاس کیا ہے جو اس کے مخالفین ہیں؟ یہ بھی تو دیکھیں. ایک بات ان کے پاس بہت امپورٹنٹ تھی کہ وہ ثابت کرتے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں یہ فیڈریشن کے خلاف ہے، یہ فیڈریشن کی 4 اکائیوں میں یقین نہیں رکھتا، یہ فیڈریشن کی صرف ان 2 اکائیوں میں یقین رکھتا ہے جہاں پہ اس کی اکثریت تھی. آپ کے دوستو اس بات کو بھی نہیں لوگوں کو سمجھا سکے. آپ کے دوستو یہ بات لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے کہ آئی ایم ایف کے معاہدہ کرنے والے کون ہیں. آج تک آئی ایم ایف معاہدے کی جو وہ پوری کی پورا جو اس کا متن ہے وہ آپ کے 9-10 ماہ کی حکومت کسی کو نہیں پیش کر سکتی. کسی بھی ایسے جگہ پہ جا کے اپنی فرمایا کہ ہاں مجھے پتا نہیں تھا دلدل اتنی ہے، یہ دلدل تو اس دلدل سے بھی زیادہ دلدل ہے جس کا میرا خیال تھا اور جس کا مجھے تجربہ تھا. یہ بیانات ہے. یہ بیانات نہیں ہے، بالکل کوئی بیان نہیں ہے. اور لیکن دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے کہ یہ بڑا آسان ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوتاہیاں اور عمران خان کا ماضی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا تو کون سا پروجیکٹ ایسا ہے جو بیک فائر نہیں ہوا؟ پوری تاریخ ہے، پورے آپ 70-75 سال میں دیکھ لیں. چاہے وہ تو بیک فائر نہیں ہو رہا ابھی تک. نہیں جی نہیں، لیکن ان کے لیے تو دیکھیں نا، ان کے لیے تو ہو رہا ہے. ابھی جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز الزامات لگا رہے ہیں، خود خان صاحب سرونگ جنرلز پہ لگا رہے ہیں اور ان کے سپورٹرز موجودہ آرمی چیف کو بھی رگڑ رہے ہیں. تو وہ بھی تو میں تو اس بات پہ قائل ہوں کہ وہ خود بھی پریشر میں آئے ہوئے ہیں. وہ جس طرح کا ان کو سامنا ہوا ہے اس طرح کی چیزوں میں. سولنگی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کمزوری ہے، یا دیکھیے پریشر. جی رضا، آپ یہ بات کہہ کے انڈائریکٹلی اس کے قد کو اور سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا دیکھیے، اب افتخار صاحب بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک سرونگ آرمی چیف کو ایک پارٹی کے ورکرز نے اس پہ الزام لگایا ہو؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک میجر صاحب جو باہر ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا، وہ ویلاگ بھی ہوا، اور ان کو بھی آرمی اور اس کے پورے کا پورا پول کیا ہے. آج میں نے ابھی وہ شیئر کیا تھا سولنگی صاحب کے ساتھ، اس نے باقاعدہ پول کیا ہوا کہ ملک کی اس وقت حالت کا ذمہ دار کون ہے اس میں، اور اس میں جا کے سارے تحریک انصاف کے متوالوں نے آرمی چیف کا نام کو کلک کیا ہے. 80%. صرف یہی نہیں، آج جو بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے عمران خان نے، اس میں بھی اس نے یہی الزام دہرایا ہے کہ جی جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے آنے کے بعد ہمارے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. فواد چودھری نے تو اس کا الٹ کہا تھا کہ ہماری مشکلات کم ہو گئی ہیں، لیکن یہ آج انہوں نے کہا ہے. تو یہ ایک ہی بیانیے کو ترویج دے رہے ہیں، چاہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا یوٹیوبر ہو
یا یہاں پر ان کے بابر اعوان ہوں یا کوئی اور ہوں یا عمران خان ہوں، یہ ایک ہی بیانیہ ہے. سر اس سے یہ ثابت ہوا نا، اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ بیانیہ تو وہی بیانیہ نا جو عوام کا بیانیہ ہے، جو عوام کی خواہشات کے دلوں کے قریب ہے، جو عوام چاہتی ہے the supremacy of the constitution, the supremacy of the parliament, no intervention from the establishment. یہ تو وہی نعرہ تھا نا جس پہ وہ سابقہ دوست ہم اپنا بات کر رہے تھے اپنی پالیٹکس کی، تو وہ تو لے گیا وہ بھی ان سے، اور زیادہ پاپولر طور کے اوپر لے گیا. تو اس کو ہم اس طرح بھی ذرا دیکھیں نا. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا سر جی کہ یہ میرے خیال میں آپ جیسے بھی دیکھیں، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ روٹی شوٹی کی ہوتی ہے. اور بٹ صاحب آگے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ روٹی شوٹی ملنی ہے کہ نہیں ملنی ہے.